رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله. صلوا عليه وآله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. بنا ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. جس کی دو بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی. سامع جی وقار بے بیان و کرم ہے اس ذات کا اللہ شریک کا، جس نے ہم پاک صاحب ہو کر اپنے پاک کر کے حاضر نصیب فرمائی. دعائیں خالق کائنات کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ہمارا آنا، ہمارا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سامعین سے بکار
پچھلے جمعہ کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے حقوق العباد پہ جو ہمارا موضوع چل رہا تھا، کوشش کرتے ہیں اسی پر کوئی ایک دو حدیث مبارکہ جو کہ آپ کی گوش گزار کر سکوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت مجھے حق سچ بولنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین جی مکر، حقوق العباد جو ہے، جس کو معاملات کا نام دیا جاتا ہے، جس کو ہم یا وہ اگر عام زبان کے اندر بولیں تو جو بندے کے معاملات ہوتے ہیں، یہ سارے حقوق العباد کے اندر شامل ہیں، اور جتنی عبادات ہیں وہ ساری حقوق اللہ کے اندر شامل ہیں۔ اور معاملات اگر بندے کے درست ہو جائیں تو یہ بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ آپ کا کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے، وہ بندہ آپ سے خوش ہے اور معاشرہ آپ سے خوش ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بندہ جب فوت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو بلا کر جو ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں، جو بھی اللہ کے مقرر فرشتے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان فرشتوں سے فرماتا ہے جاؤ زمین پر جاؤ جہاں یہ بندہ رہتا تھا۔ تو وہ فرشتے زمین پر آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو پروردگار کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پروردگار ہمیں حکم کیا ہے، ہم چلے تو جا رہے ہیں، زمین پر تو ہم جا رہے ہیں، ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس جگہ پر یہ رہ کے آیا ہے، جس معاشرے کے اندر اس نے زندگی گزاری ہے، جس محلے کے اندر، جس شہر، جس بستی کے اندر اس نے زندگی گزاری ہے، جن لوگوں کے ساتھ اس کا لین دین تھا، جن کے ساتھ اس کا تعلق تھا، جن کے اندر یہ بیٹھتا اٹھتا تھا، ان کے پاس جاؤ۔ جن کے اندر اس کے معاملات تھے ان کے اندر جانا ہے اور جا کر ان کی گفتگو سننی ہے۔ یعنی جن کے اندر یہ زندگی گزار کے آیا ہے، ان کے الفاظ اس کے بارے میں کیا ہیں، ان کے الفاظ سننے ہیں، ان کی گفتگو سننی ہے۔ تو فرشتے زمین پر آتے ہیں جہاں وہ بندہ رہ کے گیا ہے، اس نے اپنی زندگی گزاری ہے، معاملات کیے ہیں ساری زندگی کے۔ تو فرشتے آتے ہیں، ہر ایک کی گفتگو کو سنتے ہیں۔ تو جب گفتگو سن لیتے ہیں ہر بندے کی، اور ہر بندے کی اس کے بارے میں جو بھی کمنٹمنٹ ہو ساری کی ساری سنتے ہیں، جو بھی کامنٹس ہوتے ہیں وہ جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پروردگار ہم زمین پر گئے ہیں جہاں سے یہ بندہ آیا ہے، ہم نے لوگوں کی کامنٹ سنے ہیں، اس کے بارے میں گفتگو سنی ہے، لوگوں کے جو اس کے بارے میں خیالات ہیں وہ ہم نے سنے ہیں، تو اے پروردگار یہ خیالات ہیں، لوگ اس کے بارے میں فلاں فلاں یہ چیزیں کہہ رہے ہیں۔ اب میرے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کے بارے میں اچھا گمان پیش کرتے ہیں، یعنی یہ پیش کرتے ہیں کہ اے پروردگار بندے جو ہے، زمین والے جو ہے نا، وہ سارے کے سارے اس بندے کے بارے میں اچھے الفاظ پیش کر رہے ہیں، اور سارے افسردہ ہیں کہ ان میں سے ایک نیک بندہ ہے جو اس دنیا سے چلا گیا، سارے اس چیز پر جو ہے وہ افسردہ ہیں، سارے اس کی موت پہ افسردہ ہیں، ہر آنکھ میں آنسو ہے، ہر دل غمگین ہے کہ یہ بندہ دنیا سے چلا گیا ہے، یہ بندہ بڑا ہی اچھا تھا، لوگوں کے ساتھ اس کا بڑا اچھا رویہ تھا، اس نے اخلاق سے پیش آتا تھا، یتیموں کا خیال رکھتا تھا، کسی پہ ظلم و زیادتی نہیں ہونے دیتا تھا، مظلوموں کی مدد کرتا تھا۔ تو وہ بندے واپس جا کر، جو فرشتے ہیں واپس جا کر اللہ کی بارگاہ میں میرے نبی فرما رہے ہیں اگر اچھے خیالات کا اظہار کریں اور کہیں کہ پروردگار اچھے خیالات ہیں لوگوں کے اس کے بارے میں، اور لوگ سارے کے سارے اس کو نیک کہہ رہے ہیں، تو میرے نبی کا فرمان ہے اللہ رب العزت اس بندے کے گناہ نہیں دیکھتا، بلکہ لوگوں کے خیالات کی وجہ سے، اچھے خیالات کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے۔ یعنی جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں، یہ معاشرہ ہماری گواہی دے گا۔ اگر یہ معاشرہ ہماری اچھائی کی گواہی دیتا ہے تو ہم اچھوں میں شمار ہیں، اور اگر ہم یہ معاشرہ جو ہے ہماری برائی کا اظہار خیال کرتا ہے، اس کے تاثرات ہمارے بارے میں اچھے نہیں ہیں، تو ہم اپنے آپ کو اچھا نہیں کر سکتے۔ بہت بڑا ایک بندہ ہوتا ہے، وہ جناب لوگوں کے ساتھ کبھی کسی کو لوٹ لیا، کبھی کسی کا مال کھا لیا، کبھی کسی پہ ظلم و زیادتی، کیونکہ وہ بڑا، اس کے پاس ایک طاقت کا نشہ ہوتا ہے، سارا کچھ کر جاتا ہے اپنے طاقت کے نشے میں، اور سمجھتا ہے کہ لوگ جو میرے سامنے جھک رہے ہیں
یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ میرے لیے اچھے تاثرات رکھتے ہیں، حالانکہ بندے کو اپنے گریبان میں نظر ڈالنی چاہیے کہ وہ تیری طاقت کی وجہ سے تو تیرے سامنے نہیں جھک رہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی طاقت کی وجہ سے بھی بندہ جھک جاتا ہے، کمزور بندہ اس نے کہنا کہ یار اس کے آگے اگر تھوڑا سا کھڑا ہو گئے تو اس نے تو جو ہے وہ کچل دینا ہے، جیسا میں ماحول آج بنا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں العقل تکفیہ الاشارہ، تو عقل مند کے لیے تو اشارہ کافی ہوتا ہے، تو کئی مرتبہ ڈر کے بندہ جو ہے وہ آگے جو ہے وہ کہتا ہے یار اب اس سے جو ہے وہ بدتمیز بندے سے اس کے زبان کھلنی ہے تو اپنی بھی عزت جاتی رہنی ہے۔ تو وہ یہ جیسے کہتے ہیں وہ پنجابی کا محاورہ کہ گند میں بٹا مارنے والی بات ہو جاتی ہے، تو کئی بندے صرف اپنے لباس کو بچانے کے لیے اس گند کو نہیں چھیڑتے، تو وہ بندہ کیا سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ لو جی میں بڑا پھرنے کا ہوں، جو ہے میرا جو ہے نا وہ معاشرہ میرے سامنے جھکتا ہے اور میں بڑا نیکوکار ہوں۔ حالانکہ اللہ کا قرآن، اللہ کا فرمان، میرے نبی کا فرمان یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو ایسا لوگوں کے سامنے پیش رکھو کہ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ رہیں، لوگوں کے آپ کے بارے میں اظہار خیال اچھا ہو۔ جیسے میں نے حدیث مبارکہ کا پڑھ دی کہ فرشتے اگر جا کر کہہ دیں اے پروردگار یہ دنیا سے آیا، لوگ تو سارے خوش ہیں، جان چھوٹی، لوگ سارے خوش ہیں کہ بندہ دنیا سے گیا، جان چھوٹی، ہمارا ماحول ٹھیک ہو گیا، یہ بندہ تھا جو ظالم تھا، یہ لوگوں کا مال غصب کرتا تھا، یہ جھوٹا تھا، فریبی تھا، دھوکے باز تھا۔ تو جب ایسے خیالات جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ جا کر فرشتے عرض کریں گے تو بتائیں کہ وہ بندے کا کیا معاملہ ہوگا۔ تو میں تو نہیں کہہ رہا، میرا نبی کا فرمان کہہ رہا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ جیسے لوگوں کے اظہار ہوں گے، جیسے لوگوں کے کمنٹس ہوں گے اس کے بارے میں، اللہ ویسے ہی اس کا معاملہ کرے گا۔ اگر لوگوں کے کمنٹس اچھے ہیں اس کے بارے میں تو اللہ فرمائے گا اس کو جنت میں بھیج دو، کوئی حساب نہیں۔ اب بتائیں گا، اب جاتے ہیں قبر میں، ہم جاتے ہیں وہاں پہ نماز کا سوال نہیں ہے، روزے کا سوال نہیں ہے، حج و زکوٰۃ کا سوال نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود قبر یا تو جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھ ہے، وہ کس بنا پہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے اگر سوال ہو جنت کا، جو نماز کا سوال ہو تو ہم کہیں کہ اگر نماز میں کامیاب ہے تو جنت جو ہے وہ ٹکڑا ہے، جو ہے قبر جو ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے، اگر نہیں تو وہ دوزخ کا گڑھا ہے۔ اور ایسے ہی روزہ حج زکوٰۃ آ گیا تو اس کے بارے میں تو سوال ہی نہیں ہوا، تو پھر کیسے وہ جنت ٹکڑا بن گیا؟ وہ قبر جو ہے وہ آپ کی کیسے جنت کا ٹکڑا بن گئی، کیسے وہ جنت بن گئی؟ اور اسی طرح وہ دوزخ کا گڑھا کیسے بن گئی؟ سوال تو یہ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو یہ سارے کا سارا میں نے جیسے حدیث مبارکہ عرض کرتی کہ وہ یہی ہے، وہ لوگوں کے کمنٹس ہیں آپ کے بارے میں، آپ کے معاشرے کے کمنٹس ہیں، جیسے آپ کے معاشرے کے آپ کے بارے میں خیالات ہوں گے آپ کے جانے کے بعد۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر لوگوں کے دل جو ہے وہ آپ کے جانے کی وجہ سے غمگین ہو گئے، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حقیقی طور پر لوگوں کے دل تکلیف میں آ گئے کہ یہ بہت اچھا بندہ تھا، یہ میرا خیال کیا کرتا تھا۔ جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے، آپ میں ایک بوڑھی مائی ہے، اس کے گھر میں آپ جو ہے وہ کوئی اس کا نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں ہے، وہ اکیلی رہتی ہے، نابینا ہے، بیمار ہے، چارپائی پہ پڑی رہتی ہے۔ تو جو ہے نا وہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ خلفائے راشدین کی مثال ہمیں آج کیا ملنی ہے؟ تو وہ خلفائے راشدین کی مثالیں تو جو ہے وہ بس ہماری کتابوں کے اندر ہی شاید محدود ہو کے رہ گئی ہیں، ہمارے بچوں کو بھی نہیں پڑھائی جا رہی کہ چلو کم از کم وہ پڑھا کے ان کو ہی کم از کم اس کی طرف لگا دیا جائے۔ تو بہرحال حضرت ابوبکر صدیق، ایک بڑی مائی ہے، اس کو صبح کے وقت جاتے ہیں، اب جو ہے وہ تہجد کے وقت جو ہے وہ اٹھ کر جاتے ہیں، جا کر اس کے گھر کا جھاڑو پونچھا جو بھی کرنا ہوتا ہے صفائی ستھرائی کرتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، اس کو جو ہے وہ کھلا کے آتے ہیں۔ تو اب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا جو ہے نا وہ آپ کو جاتے ہوئے حضرت عمر فاروق نے دیکھ لیا اور کہنے لگے کہ ابوبکر صبح صبح کہیں جاتا ہے، دیکھیں تو صحیح یہ کس نیکی کے لیے جاتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ ایک مسئلہ اور بھی ہے، ہمارے یہاں اگر ہم کسی کو دیکھ لیں نا صبح صبح ایسے معاملہ ہم دیکھ لیں یہ کسی مار کاٹ پہ جا رہے ہیں، یہ جا رہا ہے، یہ کوئی نہ کوئی گناہ کر، یعنی میرے نبی نے کیا فرمایا اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنا جو اظہار ہے، اپنا جو خیال ہے وہ اچھا گمان رکھو، اچھا گمان رکھو۔ جیسے حضرت عمر فاروق نے یہ سوچ لیا کہ یہ کسی نیکی پہ جا رہے ہیں، ہم ہوتے تو ہم کہتے لو جی یہ کسی مار کاٹ پہ جا رہے ہیں، یہ کوئی نہ کوئی نعوذ باللہ کی صحابہ کی طرف نہیں ہے، بلا تشبیہ بات کر رہا ہوں میں، ہمارا جو ذہن بن چکے ہیں آج کے۔ تو جو حضرت عمر فاروق ہیں، آپ نے دیکھا کہ جا رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق، تو ضرور یہ کوئی ایسی نیکی کریں گے جو سب سے بالا تر ہوگی، تو میں دیکھوں کہ وہ کون سی نیکی ہے۔ جب دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق جو ہے نا چھپ کے بیٹھ گئے، حضرت عمر فاروق دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق نے جھاڑو پونچھا کیا، کھانا بنایا، کھلا کے واپس چل دیے۔ تو اب حضرت عمر فاروق کو یہ بات یاد رہی، ان کی نیکی یہ جو کی انہوں نے صبح صبح یہ یاد رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق ظاہر کی مثال فرما کے
تو اس کے بعد اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے کہ جو ابو بکر کیا کرتے تھے میں بھی وہی کروں گا، وہ نیکی میں بھی کروں گا۔ تو جب کرنے کے لیے گئے نا، جھاڑو پونچھا کیا جیسے دیکھا تھا حضرت ابو صدیق کو کرتے ہوئے، تو جھاڑو پونچھا کیا، کھانا بنایا، کھانا بنا کر جب کھلانے لگے نا تو مائی کہنے لگی تم ابو بکر نہیں ہو، نابینا مائی ہے، سارا کچھ ویسے کا ویسے کیا جیسے ابو بکر کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے میں دل میں پریشان ہوا کہ سارا کچھ تو میں نے ویسے کیا، کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی جیسے کرتے تھے جیسے میں نے دیکھا ویسے میں نے کیا ہے، جھاڑو پونچھا ویسے کیا، پانی جیسے بھر کے رکھتے تھے ویسے کیا، میں نے کھانا ویسے بنایا اور سارا کچھ جو میں نے دیکھا سارا کیا۔ تو کہنے لگی کہ تم ابو بکر نہیں ہو، کہیں ابو بکر کا وصال تو نہیں ہو گیا، آج وہ آئے نہیں ہے، کہیں ان کا وصال تو نہیں ہو گیا۔ تو کہنے لگے کہ جب یہ بات طے ہو گئی کہ انہوں نے پہچان لیا کہ ابو بکر نہیں ہے، تو میں نے بول کے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں ابو بکر نہیں ہوں؟ تو کہنے لگی کہ ابو بکر جو تھے میرے دانت نہیں ہیں، ان کو پتا تھا میرے دانت نہیں ہیں، میں کھانا چبا نہیں سکتی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق یا تو کھانا ایسا بنایا کرتے تھے کہ میں چبا لیتی اور میں جو ہے وہ اپنے گلے سے حلق سے نیچے اتار لیتی، یا وہ اگر کھانا ایسا ہوتا تو وہ مجھے پہلے چبا کے پھر وہ مجھے کھلایا کرتے، پہلے خود اپنے منہ کے اندر رکھ کے چبا کے کسی طریقے سے پھر وہ مجھے دیا کرتے تھے کہ میرے حلق سے نیچے اتر جاتا تھا۔ آج تو نے کھانا ایسے دیا کہ میرے حلق سے نیچے نہیں اترا، یہ مجھ سے چبایا نہیں جا رہا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میری آنکھوں میں آنسو تو آ گیا کہ ابو بکر جیسی نیکی، ابو بکر جیسی نیکی کرنا، یہ بڑوں کی سیرت ہمیں بتاتی یہی ہے۔ ہمارے سامنے اگر کوئی نیکی کرتا دیکھ جائے نا، ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اسی کا حصہ تھا کر گیا، ہمارے حصے میں تو یہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بڑوں کی سیرت ہے۔ جیسے میں اپنے موضوع کو لے کے چلا تھا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ معاملات کو اپنے درست رکھو۔ جیسے میں نے حدیث مبارکہ بھی پڑھ دی، اس میں مثال بھی دے دی، حدیث مبارکہ بھی پڑھ دی۔ تو معاملات جو ہے نا یہ دین کا 75 حصے جو ہے نا یہ معاملات ہیں، 75 حصے آپ کا دین جو ہے یہ آپ کے معاملات ہیں۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ معاملات حقوق العباد ہے، حقوق العباد جو ان کو معاملات کہا جاتا ہے، اور 25% جو ہے وہ آپ کی عبادات ہیں۔ اب ایک بندہ صبح کو اٹھتا ہے، نماز فجر ادا کرتا ہے، اور جو اس کے بعد نماز ظہر کی تیاری، نماز ظہر جو ہے وہ ادا کر لی، نماز عصر ادا کر لی، مغرب عشاء ادا کر لی، وہ بندہ شام کو سوتے وقت جو ہے نا وہ اپنے آپ میں چوڑا ہو کے سوتا ہے، میں نے آج کی ساری نمازیں ادا کر لی، میں نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اچھا اب اگر دوسری طرف وہ اپنی نظر دوڑائے، اپنی ضمیر میں گریبان میں دیکھے کہ اس نے اگر ایک بندے کے اوپر بھی ظلم کر لیا تو اس کی نمازوں کا کیا فائدہ، اس کی نمازوں کا کیا؟ میرے نبی کا فرمان ہے یہاں پہ، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، اس کے باوجود وہ بندہ قربانی نہ کرے تو فرمایا وہ کدھر منہ اٹھا کے ہماری عیدگاہ کی طرف آ رہا ہے۔ اللہ، ایک بندہ طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس استطاعت ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، فرمایا وہ کس منہ سے ہماری عیدگاہ کی طرف آ رہا ہے، کون سا منہ لے کے آ رہا ہے۔ تو یہاں میں سوال پوچھ سکتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ کسی کا مال ناحق چھین کے کھا کے اپنی جیب میں ڈال کے پاکٹ میں ڈال کے آپ نماز میں آ کے کھڑے ہو گئے، کس منہ سے کھڑے ہوئے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کی نماز ضائع ہوگی، رائے نہ ہوگی، اللہ نے اس کا اجر علیحدہ رکھا ہوا ہے، یہ عبادت کا معاملہ ہے، جو ہے دوسرے معاملات کا معاملہ حقوق العباد کا علیحدہ ہے۔ تو آپ کسی کا مال جو آپ کسی کی ظلم و زیادتی کسی پر کر کے اپنی بہن کا مال کھا کے آئے ہو، اپنی بہن کا حصہ، میرے نبی کا فرمان ہے کسی نے کسی کی ایک بالشت زمین، ایک بالشت ایک انگلی کو کہتے ہیں، ایک فنگر، ایک بالشت زمین، ایک انگلی کی مقدار بھی کسی کی زمین جو ہے فرمایا کہ غصب کر لی، اللہ رب العزت قیامت والے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کر گلے میں جو ہے وہ نار کا آگ کا طوق بنا کر، 7 زمینوں کا آگ کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا، یہ قیامت والے دن ایک بالشت۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کئی قلعے جو ہے وہ کئی ایکڑ کئی کنال کئی مرلے جو ہے وہ ہم جب نہیں رکھنی ہوتی نا گھر کی تو ہماری کوشش ہوتی ہے ہماری یہ دوسری سائڈ پہ چلی جائے تو بہتر ہے، کچھ نہ کچھ اس کا حصہ جو ہے نا وہ ہماری سائڈ پہ آ جائے تو بہتر ہے، ہم اپنا حصہ چھوڑنے۔ تو میرے نبی کا یہ جب یہ معاشرہ ہم ایسی احادیث پہ عمل کر لیں نا ہمارا معاشرہ بڑا خوبصورت بن جائے گا۔ صحابہ کرام جو تھے وہ تو ہوتے تھے، جو ایک صحابی کی باری آئی ہے، کہا جی یہ کھانا آپ کے پاس نہیں ہے، کھانا تم لے جاؤ، اس کے پاس نہیں، کہا نہیں کہ آپ لے جائیں، اس کے پاس کچھ ایسی چیز نہیں ہے پہننے کے لیے کپڑے نہیں کہ آپ لے جائیں، وہ تو معاشرہ ایسا تھا۔ ہمارے مسلمان پہلے تو ایسے نہیں تھے، ہماری جو سیرت ہمیں پڑھائی گئی ہے، جو ہم سیرت پہ جس پہ ہمیں حکم دیا گیا چلنے کا، وہ تو سیرت ایسی نہیں تھی، وہ تو سیرت ایسی تھی کہ اپنا آپ چاہے بھوکا رہ جائے۔ وہ میرے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، میرے نبی کے بڑے لاڈلے صحابی، جوان تھے،
اور کہا کہ میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ادھر سے حضرت جبریل امین آ گئے. اب میرے نبی اس سے بڑی پیار بڑی محبت بڑی باتیں کر رہے ہیں، میرے نبی سے بڑی پیار اور محبت بڑی باتیں کر رہے ہیں، صحابی آپس میں گفتگو بڑی محبت کی گفتگو چل رہی ہے. اللہ کے نبی کے ساتھ گفتگو ہو تو کیسی گفتگو ہوگی اندازہ لگا سکتے ہیں آپ. اور پھر آگے سے نبی کے صحابی ہو تو کیسی گفتگو ہوگی، اس گفتگو کا عالم کیا ہوگا. ہمارے تو آج یہاں پہ کھڑے ہو جائیں تو اگلی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کیا چلتا ہے. تو بہرحال میرے نبی اور صحابی کی جو ہے گفتگو چل رہی ہے، ادھر سے حضرت جبریل امین آ گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے جو صحابی ہے نا، کل ظہر سے پہلے ان کا وصال ہو جانا ہے. کل ظہر سے پہلے یہ جو صحابی آپ کے پاس بیٹھے ہیں، ان کا کل ظہر سے پہلے وصال ہو جانا ہے. تو جب میرے نبی نے یہ سنا تو ایک نظر صحابی کی طرف دیکھتے ہیں اور ایک نظر جبریل امین کی طرف دیکھتے ہیں، اور پھر وہ ذہن میں خیال کہ کل ظہر کے ٹائم سے پہلے یہ صحابی اب دیکھیں کتنے خوش نظر آ رہے ہیں اور جوان ہیں، جوانی کی عمر ہے، تو اس حالت میں ان کی موت. تو اب جو ہے وہ جبریل امین پیغام دیا، واپس چلے گئے. تو حضور نے نا صحابی سے مخاطب ہو کے پوچھا ہے جوان، بتا تیری کوئی دل کی خواہش ہو، جو تمنا ہو تیری جو پوری نہ ہوئی ہو. تو کہا کہ حضور غریب بندے ہیں، ماڑے بندے ہیں، کمزور بندے ہیں، تمنا تو ایسی ہوتی ہے کہ دل کے دل میں رہ جاتی ہے، تمنائیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن پوری کہاں ہوتی ہیں. تو کہا نہیں، آج تو اپنے نبی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آج محبوب کائنات کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آج تو اپنی تمنا ظاہر کر. آج اگر نبی تمہاری تمنا نہ پوری کر سکے تو محبوب کائنات کیسے ہوا، خالق کائنات کا محبوب کیسے ہوا. تو کہا کہ آج اپنی تمنا ظاہر کرو. تو اب صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک تو بات یہ ہے کہ میری شادی نہیں ہوئی ابھی تک، میری شادی نہیں ہوئی، تو اگر میری شادی ہو جائے تو یہ معاملہ بڑا اچھا ہو جائے کہ شادی میں جوان ہوں اور جو ہے وہ پیغامات اور کسی کی طرف بھیجتا ہوں تو میری کمزوری کی طرف دیکھ کر، وہ غریب کی طرف دیکھ کر وہ جو ہے کوئی بھی بندہ مجھ سے شادی نہیں کرتا. ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ، بچپن سے لے کر آج تک جوان ہو چکا ہوں، اتنی عمر ہو چکی ہے، کبھی بھی میں نے میٹھا نہیں کھایا اپنی پوری زندگی کے اندر. یا یقین مانے کبھی اپنی گریبان میں نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ ہم نے کتنی ڈشیں روز کھا کے سوتے ہیں، اور کبھی کسی کا ایسا خیال کبھی کسی کے بارے میں آیا ہو کہ فلاں بندے نے پتہ نہیں ایسا کیا ہوگا کہ نہیں، یا کسی مسلمان بھائی کے بارے میں ہمارے ایسے. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے اتنی زندگی گزر گئی ہے، اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی میٹھا نہیں کھا کے دیکھا. ایک تو میری یہ خواہش ہے کہ مجھے کاش میٹھا مل جائے، مجھے پتہ چل جائے کہ میٹھا کیسا ہوتا ہے. سنا تو بڑا ہے کہ میٹھا بڑا لذت دار ہوتا ہے، بڑی لذت دیتا ہے، تو مجھے اگر میٹھا مل جائے، یہ دو ہی خواہشیں اگر یہ پوری ہو جائیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا آج یہ دونوں پوری ہو جائیں گی. کہا کہ تو کسی کو پسند کرتا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ، وہ میری چچا زاد بہن ہے، چچا زاد ہے، تو میں جو ہے وہ اس سے پسند بھی کرتا ہوں اور جو ہے وہ ہمارا رشتہ بھی بن سکتا ہے اس کے ساتھ. تو کہا کہ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہمارا نکاح کروا دیتے ہیں. پیغام بھیجا، خیر وہ بات لمبی ہو جائے گی، موضوع کو مختصر وقت کی قلت کی وجہ سے. تو جو ہے وہ پیغام نکاح بھیج کر جو ہے وہ میرے نبی نے اس سے شادی کروا دی. اب اس بچی نے جو ہے وہ میرے نبی کا پیغام دیکھا، پیچھے اور کچھ نہیں دیکھا. اس پہ بھی بڑا ایک موضوع ہے. تو اور کچھ نہیں دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ اس کے پاس مال جائیداد نہیں ہے، اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، صرف میرے نبی کا فرمانا. اور ہم جب اپنی اولاد کے بارے میں یہ چیزیں دیکھیں گے، آج ہم اپنی اولاد کا رشتہ دیکھنے جائیں، بچے کا، میں یہاں اسٹیج پہ بیٹھا ہوں، اگر میں ایسی واعظ و نصیحت کی باتیں نہیں کروں گا تو میرا بیٹھنا بیکار ہے، بیٹھنا فضول ہے. تو میرا یہ قرآن و حدیث جب تک میں آپ تک نہ پہنچاؤں، میرا یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد نہیں، بیکار ہو جاتا ہے. تو ہم جب اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں، ہم مال جائیداد دیکھتے ہیں، اس کا گھر بار دیکھتے ہیں، اس کا کاروبار دیکھتے ہیں. بالکل دیکھنا چاہیے، جو ہے وہ حدیث مبارکہ میں یہ ساری چیزوں کی تلقین کی گئی، بالکل دیکھنا چاہیے. اپنا کفر دیکھنا چاہیے. کفر کا یہ مطلب ہی ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں سارا کچھ ویسا دیکھا جائے جیسا تو ہے، جیسے آپ کی بیٹی ہے، جیسے آپ کا بیٹا ہے، ویسے رشتہ ڈھونڈا جائے. یہ بالکل کفر کا مطلب ہے. حدیث نے ہمیں بالکل تنہا نہیں چھوڑا، کسی بھی معاملے میں پیچھے نہیں چھوڑا. لیکن جب میرے نبی نے کسی بھی صحابی کو تلقین کی، حضرت ابو ہریرہ کو جب تلقین کی نا، شادی کی، حضرت ابو ہریرہ یا رسول اللہ کیسے شادی کروں، میں کس سے کروں، مجھے کوئی نشانی بتا دیں. تو میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ کچھ بھی نہیں دیکھنا، صرف ایک چیز دیکھنا ہے کہ وہ بچی دیندار ہو، وہ بچی دیندار ہو. اور اسی طرح ہمارے بچوں کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جب آپ بچوں کا رشتہ دیکھیں تو دیندار دیکھیں. آگے سے جب دیندار دیکھیں گے تو انشاءاللہ گھر کامیاب ہوں گے، یہ لائف کامیاب ہوگی. تو بہرحال وہ میرے نبی نے جو ہے وہ صحابی کو بھیجا، نکاح سارا ہو گیا، اور جو ہے وہ صحابہ کے اندر اعلان کیا کہ کون جو ہے طاقت رکھتا ہے کہ وہ میٹھا حلوہ بنا کے لائے. صحابہ کے ایک صحابی نے ہاتھ کھڑا کر دیا، یا رسول اللہ میرے پاس طاقت ہے، اللہ نے مجھے مال دیا ہے، میں کر سکتا ہوں. تو اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ
جتنا بھی تو نے آج کی زندگی تک جتنی اچھی ڈشیں کھائی ہیں ان میں جو سب سے لذت دار میٹھا ہے نا وہ بنانا ہے، وہ بنا لیا۔ یا رسول اللہ میں نے کہا تاکہ جب شام کا وقت ہو، جب دلہا دلہن اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھانے لگے نا، تو نے اس سے پہلے ان کے گھر وہ میٹھا پہنچا دینا ہے۔ تو آج جو ہے اس کی دونوں خواہشیں پوری ہو رہی ہیں۔ آج کی رات جو ہے وہ دلہا دلہن اکٹھے شام کو کھانا بیٹھ کے کھانے لگے، وہ میٹھا جو تھا صحابی نے بنایا وہ سامنے پڑا ہوا ہے، جو ہے وہ میرے نبی نے صحابی کو یہ بھی کہہ دیا، ایک صحابی کی ڈیوٹی لگا دی کہ کل جو ہے نا وہ ظہر سے لے کر عصر تک تو نے اس گلی کے اندر پہرا دینا ہے، ظہر سے لے کر عصر تک گلی کے اندر پہرا دینا ہے۔ اگر تمہیں ہلکی سی جو رونے کی آواز آئی نا تو مجھے پیغام بھیج دینا ہے، میرے پاس آ جانا، مجھے بتا دینا ہے، چونکہ حضرت جبریل امین نے سارا پیغام دیا ہوا تھا، میسج دیا ہوا تھا۔ تو جب اللہ کے نبی نے صحابی کی ڈیوٹی لگائی، صحابی نے ظہر سے لے کر عصر تک جو ہے نا وہ ڈیوٹی تھی وہاں پہ، تو کوئی رونے کی آواز نہیں، ہنسی خوشی کی آواز، مسکراہٹ کی آواز، اندر سے قہقہ کی آواز آ رہی ہے، ہنسی کی آواز آ رہی ہے۔ تو عصر کے ٹائم جو نماز پڑھنے کے لیے آئے، میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو وہاں پہ کوئی رونے کی آواز نہیں سنی، وہاں تو مسکراہٹیں، وہاں تو خوشیوں کا ماحول ہے، خوشیوں کا عالم ہے، واقعی ایسا ہے؟ جی بالکل ایسا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس صحابی کو میرے پاس بلا کے لاؤ، اب تو عصر کا ٹائم ہو چکا ہے، بات تو ظہر کے ٹائم تک کی تھی کہ ظہر کا ٹائم، تو عصر کا ٹائم ہو چکا ہے، بلا کے لاؤ۔ ٹائم تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے لیکن میں اپنے حدیث کو موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جلدی۔ تو صحابی کو بلایا گیا، تو جب صحابی میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، آ کر کہنے لگے جی یا رسول اللہ آپ نے بلایا ہے، عرض کی یا رسول اللہ آپ نے بلایا، ہمیں کوئی معاملہ ہو تو بتائیے آپ۔ تو کہنے لگے کہ معاملہ تو کوئی نہیں ہے، بتا تو نے کوئی نیکی کی ہو۔ اب اللہ کے نبی دیکھیں لوگوں کے اندر تبلیغ کیسی چھوڑ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میرے نبی کو پتہ نہیں تھا، لیکن لوگوں کے لیے تبلیغ، امت کے لیے تبلیغ چھوڑ کے جا رہے ہیں، حکم چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ حکمت عملی ہوتی ہے، تبلیغ کے لیے ایک بہت اچھا پیغام دینا ہو تو اس کو کر کے دکھایا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے صحابی سے کہا کہ تم نے کوئی نیکی کی ہو۔ یا رسول اللہ میں نیکی بھلا کیسے کر سکتا ہوں، میرے پاس تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ ان کی عکسی بھی آگے سے دیکھیں کمال ہے، ہم تو جو ہے وہ کسی کو 10 من جو ہے وہ گندم دینی ہو نا تو کہتے ہیں نہیں جی رک جائیں، پہلے میرا ایک ہاتھ ہوگا، ایک ہاتھ آپ کا ہوگا، ادھر سیلفی والا کیمرہ ہوگا، ادھر کیمرہ ہوگا، میں نے دکھانا ہے لوگوں کو، میں نے سوشل میڈیا پہ یہ ڈالنا ہے، پتہ لگے لوگوں کو کہ میں سخی ہوں۔ آج ہمارا یہ معاملہ ہے، ہم نے کسی کو اگر 10 روپے تک دینی ہو، 100 روپے تک دینی ہو تو ہماری پہلے سیلفی بنتی ہے۔ یہ کمزور لوگوں کا مذاق اڑانا ہوتا ہے کہ بتائیں مجھے، یہ بتائیں کہ یہاں پہ جب ہم ایسا کر لیں گے قیامت والے دن ہم کون سا منہ لے کے جائیں گے کہ یا اللہ اجر دے اس کا۔ تمہارا یہ بھی ایک الگ موضوع۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کون سی نیکی کی ہو؟ یا رسول اللہ کیسے کر سکتا ہوں، میرے پاس تو کچھ نہ تو مال ہے کہ میں لوگوں کے دے سکوں سارا کچھ۔ تو کہا نہیں کچھ تو ہوا ہوگا۔ یا رسول اللہ ہاں مجھے ایک بات چھوٹی سی یاد ہے کہ چھوٹی سی ایک نیکی میں نے کی ہے۔ تو کون سی نیکی ہے؟ تاکہ جب شام کے وقت ہم دلہا دلہن بیٹھے کھانا کھانے لگے تو وہ جو میٹھا تھا نا جو میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں کھایا تھا اور اس کو کھانے کا بڑا دل کر رہا تھا، بڑا جی للچا رہا تھا اور بڑا لالچ تھا کہ اس کو کھا لیا جائے، بڑا دیکھیں رسوئی آج میٹھا ہوتا کیسے ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ میٹھا ہم نے سامنے رکھا کھانے کے لیے، ادھر سے دستک ہوئی، کوئی سائل آیا کہ کوئی مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دیا جائے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو تو وہ خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، جس سے سب سے زیادہ تمہیں محبت ہو۔ جب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو یقیناً آپ کے دن پلٹ جائیں گے، آپ کی زندگی کے رنگ اور ہوں گے، آپ کی قبر کے رنگ اور ہوں گے، آپ کی آخرت کے رنگ اور ہوں گے، آپ کی حشر کچھ اور حشر ہوگا۔ تو اللہ کے نبی وہ صحابی کو کہنے لگے یا رسول اللہ ادھر سائل نے دستک دی تو وہ جو میٹھا پڑا ہوا تھا نا، اب میری طرف سے تو اجازت تھی کہ میں تو دے دوں اللہ کے راستے میں، آواز اللہ کی طرف سے آئی ہے دینا اللہ کے راستے پہ۔ اس نے کہا اللہ کے نام پہ، اللہ کے نام پہ مانگے تو صحابی ایسا کرتے ہیں یار اللہ صرف اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام پہ مانگ لیں وہ سارا کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی دلہن سے پوچھا کہ میں نے تو اجازت دے دی ہے کہ یہ کھانا اگر تمہاری بھی اجازت ہو، اگر تمہاری بھی اجازت ہو تو یہ کھانا ہم اس سائل کو نہ دے دیں۔ وہ کہہ رہے کہ میں نے کئی دنوں سے نہیں کھایا تو چلو اس کے پیٹ میں لقمہ چلا جائے اس کو نہ دے دیں۔ تو دلہن کہنے لگی وہ بھی اللہ والی بندی تھی، جب دیندار ڈھونڈے ہو نا پھر ایسے ہوتا ہے، پھر زندگیاں ایسے کچھ بھی کھانے کے لیے نہ ہو نا پھر زندگیاں ایسے گزرتی ہیں۔ جب اللہ اور اللہ کا قرآن گھر کے اندر ہو، میرے نبی کا فرمان حدیث مبارکہ اس گھر کے اندر ہو اور صحیح احکام کے عمل کی پیروی کی جا رہی ہو، پھر زندگیاں ایسے گزرتی ہیں۔ تو کہنے لگی کیوں نہیں جلدی کیجئے، کہیں دیر نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ دل بدل جائے، جلدی کرو اس کو اٹھاؤ اور اٹھا کے اس کو دے آؤ۔ یا رسول اللہ مجھے اور تو کوئی نیکی نہیں یاد، بس یہ چھوٹی سی نیکی ہے۔ تو اتنی دیر میں حضرت جبریل امین بھی آ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا بالکل ایسے ہی تھا جیسے آپ کو بتا کے گیا تھا کہ ظہر کے ٹائم اس نے مر جانا ہے،
لیکن اللہ رب العزت کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ جو پوری زندگی میں کبھی میٹھا نہیں کھایا تھا، سائل اللہ کے نام پہ مانگنے کے لیے آیا، وہ میٹھا اٹھایا اس کو دے دیا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند ہے، کہا جبریل لوح محفوظ پہ پہلا مٹا دو جو پہلے لکھا ہوا تھا، لکھا وہی تھا کہ اس کی کل ظہر کے ٹائم موت آ جانی ہے، لکھا وہی تھا۔ کہا کہ جبریل وہاں پہ لوح محفوظ پہ وہ مٹا دو، اس کی لمبی زندگی لکھ دو، لمبی زندگی لکھ دو۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نے اپنا قانون بدل دیا، حالانکہ اللہ کا قانون کہہ رہا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، لیکن اللہ کے نبی کا فرمان ہے جب اللہ کا نیک بندہ ہاتھ اٹھا لے تو کلمات تبدیل کر دیتا ہے اللہ، فرشتے کی ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے، جیسے جیسے یہ میرا بندہ کہتا جائے ویسے ویسے کرتے جاؤ۔ بہرحال دعائیں کر کے کائنات کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ہمارا نام بیٹھا ہے۔